سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے سے اترا اور اپنے کمرے میں جانے لگا تو دیکھا کہ سامنے علی بن سفیان سر جھکائے پریشانی کے عالم میں کھڑا تھا۔ سلطان سمجھ گیا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، ورنہ علی بن سفیان بڑی سے بڑی مشکل میں بھی کبھی ہمت نہیں ہارتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ میرے کمرے کے اندر آؤ۔ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے سلطان کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان کی نشست کمرے کے بالکل دروازے کے سامنے تھی۔ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلتا تھا، سلطان سامنے بیٹھے ہوئے نظر آتا تھا۔ علی بن سفیان نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور سلطان کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان سے پوچھا، اے علی، کیا بات ہے؟ تم پریشانی کی حالت میں کیوں کھڑے ہو؟ علی بن سفیان نے کہا، حضور، بات ہی ایسی ہے کہ جس نے مجھے پریشان ہونے پر مجبور کر دیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ کون سی بات ہے؟ علی بن سفیان بتاتے ہوئے لڑکھڑانے لگا اور اس کی آنکھیں جھک گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو کہا، اے علی، کیا تم نہیں جانتے کہ ایک مسلمان اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا؟ تم اپنا سر اٹھاؤ اور مجھے پوری بات تفصیل سے بتاؤ۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نظریں اٹھاتے ہوئے کہا، حضور، دمشق شہر کو فتح کرنے کے بعد ہم نے جن کمانداروں اور سپاہیوں کو حفاظت کے لیے مأمور کیا تو میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے گھر والوں، ان کی بیوی بچوں، حتیٰ کہ ان کے جانوروں تک کی حفاظت میرے ذمے ہوگی۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ مسلسل کئی دنوں سے یہ خبر مل رہی ہے کہ جو کماندار اور جو سپاہی دمشق شہر کی حفاظت پر مامور ہیں، ان تمام کی بیوی بچے ایک ایک کر کے اپنے خیموں سے غائب ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ خبر سنی تو بڑا حیران و پریشان ہوا اور کہا، اے علی، تم کیا کہہ رہے ہو؟ یہ بات تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تو علی بن سفیان کہنے لگا، حضور، مجھے بھی اس بات کی خبر آج صبح ملی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اے علی، مجھے ساری بات تفصیل سے بتاؤ۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور، جو کماندار دمشق شہر کے محاصرے کے لیے روانہ ہوئے، میں نے ان کمانداروں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ان کے بیوی بچوں کی حفاظت کروں گا، لیکن شاید دشمن نے اس بار ہماری سب سے کمزور جگہ پر حملہ کیا اور ہر رات کسی نہ کسی کماندار کے خیمے سے اس کی بیوی غائب ہو جاتی ہے۔ سخت محاصرے اور سپاہیوں کی موجودگی کے باوجود پتہ نہیں چلتا کہ آخر وہ عورتیں کہاں غائب ہو رہی ہیں۔ سلطان نے کہا کہ ان تمام کمانداروں کی رہائش گاہ کس جگہ ہے؟ تو علی بن سفیان نے کہا، مشرقی پہاڑیوں کے قریب ایک جھانگلا گاؤں کے ساتھ ایک چھوٹا سا بازار ہے۔ اس گاؤں میں ان کمانداروں کے خیمے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بازار ہے جس میں وہ لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں۔ سلطان نے کہا، کیا یہ وہی گاؤں ہے جس کا راستہ بازار میں سے گزر کر جاتا ہے؟ علی بن سفیان نے کہا، جی ہاں حضور، وہی گاؤں ہے جس میں ہم چند ماہ پہلے گئے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو حکم دیا کہ جو عورتیں غائب ہوئی ہیں ان کی تلاش کے لیے سپاہی بھیج دو اور تم مزید 500 سپاہیوں کا دستہ تیار کرو اور اس گاؤں اور بازار کی حفاظت کے لیے بھیج دو۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر کی تکمیل کی اور 500 سپاہیوں پر موجود دستہ اس گاؤں کی حفاظت کے لیے بھیج دیا۔ ایک مشہور کتاب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم کارنامے میں لکھا ہے کہ علی بن سفیان نے
ان 500 سپاہیوں کے دستے میں سے وہ سپاہی چنے جو ایک سپاہی دشمن کے 10 سپاہی مارنے سے پہلے شہید نہیں ہوتا۔ لیکن پریشانی کی بات یہ ہوئی کہ وہ 500 سپاہیوں کا دستہ بھی ان اغوا کاروں کو نہیں روک سکا جو ہر رات اس گاؤں میں سے کسی نہ کسی کماندار، کسی نہ کسی بڑے عہدیدار کی بیوی کو اٹھا کر لے جاتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے رات کو علی بن سفیان کو اپنے کمرے میں بلایا اور کہا کہ 20 سپاہیوں پر موجود دستہ تیار کرو، کل صبح ہم اس گاؤں کی طرف روانہ ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس گاؤں میں پہنچ گیا۔ سپاہیوں نے گاؤں کے ہر طرف چھان مارا لیکن کوئی سراغ نہ ملا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خود بازار میں گئے لیکن کوئی بھی سراغ نہیں ملا۔ کہیں بھی کسی کماندار کی بیوی کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ سلطان بڑا حیران ہوا کہ یہ راستہ بازار میں سے گزر کر جاتا ہے جو گاؤں میں جاتا ہے، اگر وہ اغوا کار اس راستے سے نہیں گزرتے تو پھر کہاں جاتے ہوں گے۔ لیکن پھر سلطان نے دوسری طرف دیکھا کہ 500 ماہر سپاہیوں کے دستے کے باوجود کوئی ایک ایسے انسان کو اغوا کر کے آنکھوں سے اوجھل ہو سکتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کو بازار کے سرائے میں بلایا اور کہا، اے علی، آج ایک سردار کے خیمے میں اس کی بیوی کے ساتھ میں رات گزاروں گا۔ یہ سن کر علی بن سفیان بڑا حیران ہوا کہ یہ سلطان کیا کہہ رہا ہے۔ تو پھر سلطان نے بولا، اے علی، تم نے میری بات کا مطلب نہیں سمجھا کہ آج کی رات میں ایک کماندار کے خیمے میں گزاروں گا، لیکن میں اس بات کا اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ اس کماندار کی عزت محفوظ رہے گی، اور میں آج رات اس بات کا ضرور پتہ لگا لوں گا کہ آخر کمانداروں کی بیویاں کیسے اغوا ہوتی ہیں اور کہاں جاتی ہیں۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آج کون سی کماندار کی بیوی اغوا ہوگی؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، اے علی، میرے ذہن میں اسی وقت ایسی باکمال تدبیر آ رہی ہے جس سے مجھے پورا یقین ہے کہ وہ دشمن اغوا کار میری چال میں ضرور پھنس جائیں گے۔ پھر علی سفیان نے کہا، حضور لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آخر ان سب کے پیچھے کون ہے، اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ صرف بڑے عہدیداروں اور کمانداروں کی بیویاں ہی اغوا کیوں ہو رہی ہیں۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن سفیان کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے کہا، اے علی، یہ تو سب رینالڈ بادشاہ کی چال ہے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور وہ کیسے؟ سلطان نے کہا کہ جب معاہدے سے میں نے اس کے ہاتھ باندھ دیے جس کے تحت وہ مجھ سے جنگ نہیں کر سکتا، تو اب وہ ایسی چالیں چل رہا ہے کہ جس سے وہ میری سلطنت میں مزید فساد پھیلائے اور بد نظمی پیدا کر سکے۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور آخر ان سب چیزوں سے وہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو سلطان نے کہا، اے علی، جب دمشق شہر کے کمانداروں کی بیویاں اغوا ہو گئیں اور اس کے جاسوسوں کے ذریعے جب یہ بات دمشق شہر کے کمانداروں تک پہنچے گی تو وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کا دھیان گھر کی طرف بڑھ جائے گا، اور اس کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید وہ کماندار اپنی اپنی جگہ چھوڑ کر گھر واپس آ جائیں گے، اور اس طرح شہر کا محاصرہ کمزور پڑ جائے گا اور بادشاہ رینالڈ اپنی چالوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ علی بن سفیان نے کہا، حضور اب یہ ساری بات میری سمجھ میں آ گئی ہے کہ ان تمام کمانداروں کی بیویاں کیوں غائب ہو رہی تھیں۔ پھر علی بن سفیان نے کہا، حضور اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ سلطان نے کہا، اے علی، باقی تمام کمانداروں کے علاوہ ایک کماندار کے خیمے کے گرد محافظوں کی بالکل کم کر دو، یعنی ایسے محافظ جو کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہوں، اور جب آدھی رات کا وقت ہو تو وہ محافظ بھی وہاں سے چلے جائیں، اور جب وہ اغوا کار آئیں گے تو باقی خیموں کے گرد سخت محافظ دیکھ کر
اور اس خیمے کے گرد کوئی بھی محافظ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس خیمے میں داخل ہوں گے اور اسی کماندار کی بیوی کو اغوا کریں گے، اور میں اس خیمے کے اندر چھپ جاؤں گا، اور جیسے ہی وہ اغوا کار اس خیمے میں داخل ہوں گے میں ان کو پکڑ لوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ترکیب علی بن سفیان کو بہت پسند آئی، اور علی بن سفیان کہنے لگا، حضور آپ کے حکم کی تکمیل ہوگی۔ علی بن سفیان نے جا کر اس کماندار کی بیوی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور کہا کہ آج کی رات سلطان اس خیمے میں گزارے گا، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کماندار کی بیوی نے کہا، حضور جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خیمے میں ساتھ موجود ہو تو پھر ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ شام کے وقت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کماندار کے خیمے میں چلا گیا۔ علی بن سفیان نے سلطان کی ترکیب پر پوری طرح عمل کیا، اور جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا تو علی بن سفیان نے اس خیمے کے گرد سارے محافظ ہٹا دیے۔ علی بن سفیان اور سلطان یہ بات جانتا تھا کہ وہ کوئی اغوا کار کہیں اور سے نہیں آتے، بلکہ وہ ہمارے سپاہیوں میں شامل ہوتے ہیں اور وقت آنے پر اپنی کارروائی سر انجام دیتے ہیں۔ جیسے ہی آدھی رات کا وقت ہوا 3 آدمی خیمے کے اندر داخل ہوئے۔ علی بن سفیان یہ سب چھپ کر نظارہ دیکھ رہا تھا۔ جیسے وہ خیمے کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے بستر میں سوئے ہوئے کماندار کی بیوی کو ایک قالین میں لپیٹا اور وہاں سے چلے گئے، لیکن ان کو نہیں پتہ تھا کہ اس قالین میں اس کماندار کی بیوی کی جگہ سلطان صلاح الدین ایوبی سویا ہوا تھا۔ ان اغوا کاروں کو یہ توقع نہ تھی کہ اس کی بستر میں سلطان ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ پہلے کئی اس طرح کمانداروں کی بیویوں کو اغوا کر چکے تھے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو وہ اغوا کار تاجروں کے بھیس میں صبح بازار میں دوسرے بازار میں جانے کے لیے روانہ ہوئے اور اس قالین میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی ساتھ لے گئے۔ اب علی بن سفیان سمجھ چکا تھا کہ وہ کس طرح رات کو اغوا کرتے تھے اور صبح کس طرح اس گاؤں سے باہر ان کو لے کر جاتے تھے۔ اب علی بن سفیان بھی ان کا پیچھا کرتا چلا جا رہا تھا، اور سلطان خاموشی سے اس قالین کے اندر چھپا تھا۔ وہ تاجر ساتھ والے جنگل میں چلے گئے اور جنگل کے بیچ میں جا کر انہوں نے ان تمام قالینوں میں سے ایک قالین کو نکالا جس میں انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کماندار کی بیوی سمجھ کر چھپایا تھا، اور جیسے ہی اس قالین کو نکالا تو اس میں سے سلطان اس کماندار کی بیوی کی جگہ موجود تھا۔ سلطان کو دیکھ کر ان تمام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اپنے ہوش گنوا بیٹھے۔ اتنے میں علی بن سفیان نے تیر اندازوں سے ان پر حملہ کروا دیا اور تمام زخمی ہو گئے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ پورے جنگل کا چپا چپا چھان مارو۔ جب سپاہی نے جنگل کی تلاشی لی تو انہیں ایک غار ملا، جس غار میں ان اغوا کاروں نے کتنی ہی کمانداروں کی بیویوں کو وہاں چھپا رکھا تھا۔ سلطان کے سپاہیوں نے تمام کمانداروں کی بیویوں کو چھڑوا لیا اور سلطان نے ان سے تمام راز اگلوا لیے، اور پھر ان کے سر کاٹ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے رینالڈ بادشاہ کو تحفے میں بھجوا دیے۔ اور اسی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی عقل مندی نے جان پر کھیل کر اتنے بڑے راز سے پردہ اٹھایا اور رینالڈ بادشاہ کو شرمندہ و اوسار کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی تو لائک اور شیئر کر دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔